نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کو مخاطب کر کے اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے طریقہ کار اور ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ جنہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، دین کو کھیل کود کا سامان بنایا ہوا ہے، اور وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو غارت کر رکھا ہے، یا ان کے اعمال نے ان کی زندگی کو غارت کر رکھا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ آج یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کے اعتبار سے لوگوں کے دلوں کے اندر اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر مختلف عقائد، مختلف نظریات اور مختلف رسومات جنم لے رہی ہیں، اور وہ اس کو انجام پذیر کر رہے ہیں، جس کی سمجھ بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی شعور ہے، بس بلا سوچے سمجھے کام کیے چلے جا رہے ہیں، جبکہ میرے اور آپ کے کامیابی کا راستہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کر لے تو تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے اور اللہ تمہارے معاملات میں سدھار دیں گے۔ اللہ رب العزت تو بخشنے والے ہیں، لیکن دین اسلام کے اندر نئے طرز عمل کو اپنایا جائے جو کہ اسلام کا طریقہ نہ ہو، اس کو کسی بھی صورت اسلام کا طریقہ کہلانے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، 10 محرم الحرام کو شہادت حسین نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا المناک، دردناک، گردناک واقعہ ہوا۔ ظالموں کے ظلم اور بربریت کا ایک عجیب سانحہ پیش آیا، مظلومیت کی انتہا کر دی گئی، اور مظلومیت بھی کیسی کہ نواسہ رسول کہ جن کا اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے 50 سال بعد ہی خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چڑھائی کر دی۔ یہ بہت ہی المناک واقعہ ہے، اس کی کسی بھی صورت میں وہ نہیں کی جا سکتی سرپرستی، نہ ہی اس کو صحیح کہا جا سکتا ہے، اور جو کرنے والے ہیں وہ کسی صورت صحیح نہیں کہلا سکتے، وہ ہر صورت ظالم کہلائیں گے، ہر صورت اسلام دشمن کہلائیں گے، کیونکہ وہ نہ تابعی کہلانے کے حقدار ہیں، چاہے یزید ہو، چاہے شمر ہو، چاہے ابن زیاد ہو، ان میں سے کوئی بھی تابعی کہلانے کا لائق نہیں ہے۔ تابعی وہی کہلائے گا جو اسلام کے طریقے کے مطابق اپنے اعمال کر رہا ہوگا، لیکن انہوں نے نہ قرآن کے مطابق، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، نہ ہی خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت کو چلایا، بلکہ اس طریقے کی مخالفت کی وجہ سے یہ لوگ اپنی لائن سے ہٹ گئے، اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ یہ لوگ کسی صورت پسندیدہ نہیں ہو سکتے، ہم ان میں سے کسی کو بھی تابعی نہیں مانتے، کسی کو بھی صحیح نہیں مانتے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم صحیح بھی مانتے ہیں، حق پر بھی مانتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ان کے ساتھ محبت تھی اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کہ جس نے حسین سے اور علی سے، حسن سے محبت کی، اللہ تو بھی اس سے محبت کرنا، کیوں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی ان کے نام آسمانوں سے تجویز فرمائے تھے۔ ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر سواری کی، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کے اوپر چڑھ کر سواری کی، ایسی شخصیتوں کو اس حکومت کی بنیاد پر
ان کو دنیا سے رخصت کر دینا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا، ان کے خاندان کو ختم کر دینا، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ذکر حسین کیا جا رہا ہے وہاں اگر فکر حسین نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کی محبت حقیقی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ لفظی والی محبت ہے، زبانی محبت ہے۔ جو طرز عمل کو نہ اپنائے وہ پھر کیسی محبت ہو سکتی ہے؟ محبت وہی ہے جو حسین سے محبت حسین کے طریقے سے ہو، حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہو تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ آج جو 10 محرم الحرام کے اوپر رسومات کو جنم دیا ہوا ہے، بےہود گوئیوں کو جنم دیا ہوا ہے اور اپنے اپنے طرز عمل کو انجام دے رہے ہیں، کسی نے کوئی عقیدہ بنایا ہوا ہے، کسی نے کچھ عقیدہ بنایا ہوا ہے، ایسے لوگوں نے دین کو مذاق بنایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، لیکن ان کو دین کی صحیح بات، دین کی حق بات اور نصیحت ان کو کرتے رہو کہ کبھی نہ کبھی دین کے اوپر آ جائیں اور حق بات کو تسلیم کرنے والے بن جائیں۔ دین کا مذاق بنا دینا یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یوم عاشورہ کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے جانے اعمال میں سے 3 اعمال شمار کروائے، جس میں سے ایک تو ہے کہ یوم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جائے اور یوم عاشورہ کے دن دوسرے نمبر پر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، تیسرے نمبر پر یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر، خاندان والوں پر دسترخوان کو وسیع کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس 10 محرم الحرام کو دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو اللہ رب العزت نے یوم عاشورہ 10 محرم کے دن بنی اسرائیلیوں کی دعا کو قبول فرما کر ان کو فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ اللہ رب العزت اس دن کو دعائیں قبول فرماتے ہیں، تمہیں بھی چاہیے کہ تم دعا اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرو۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس روزے کی وجہ سے 1 سال قبل کے گناہ معاف فرما دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس دن کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعونیوں کی نجات کی وجہ سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آئندہ سال میری زندگی رہی تو میں 1 روزہ مزید بڑھاؤں گا، یا تو 9 کا روزہ رکھوں گا یا پھر 11 محرم الحرام کا اس کے ساتھ روزہ ملاؤں گا۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنا دسترخوان وسیع کرے گا، اپنے گھر والوں پر فراخ دلی کا مظاہرہ کرے گا تو اللہ رب العزت سارا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ 3 عمل ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن کیے ہیں۔ میرے اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں ہے۔ میرے اور آپ کی کامیابی کسی دنیا والے کے طریقے میں نہیں ہے، کسی کی منچاہی زندگی میں نہیں ہے، کسی کے افراد اور تفریق کے اندر نہیں ہے، بلکہ دین کامل اور اکمل ہے۔ دین کے اندر کسی صورت زیادتی بھی برداشت نہیں کی جا سکتی، کمی بھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ کامل اور اکمل دین ہے۔ اس دین اسلام کے کاملیت اور اکملیت کا اعلان اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ آج جو لوگ اس کے اندر نئے طریقے نکالتے ہیں، نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، وہ دین اسلام کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے، بلکہ وہ اپنی دکانوں کو چمکانا چاہتے ہیں، اپنے مال اور اپنے کاروبار، اپنے بنگلے اور گھر بار کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ جو دین کے اندر نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، دین کے اندر مذاق بنا رہے ہیں، دین کے اندر اپنے الفاظ پیش کر رہے ہیں اور ان الفاظ کے اوپر دلائل قائم کر رہے ہیں۔ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نہ ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی میں نہ ہو، وہ میرے اور آپ کے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کامیابی میرا مقدر بن جائے، کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کل قیامت کے دن مل جائے، تو پھر وہ کامیابی اور وہ شفاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی۔ یہ حکومت کے نظام اور اسی طریقے سے ظلم اور زیادتیاں برداشت کرنا یہ یزیدیت کے اندر شمار ہے، اس کو بھی کسی صورت قبول نہ کیا جائے۔
اپنے الفاظوں کو اٹھایا جائے، اپنی آواز کو اٹھایا جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو زندہ کیا جائے کہ جنہوں نے قرآن کے نظام کو عام کرنے کے لیے اپنے سر کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی قربانیاں دی۔ اس حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی پیغام ہے کہ دین اسلام کو قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت اور احادیث کے مطابق اس پر چلا جائے، اس پر زندگی گزاری جائے، اپنی منچاہی زندگی کے مطابق یہاں زندگی نہ گزاری جائے۔ یہی پیغام لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نکلے تھے کہ یزید کو سمجھائیں گے اور یزید سے بات کریں گے، لیکن انہوں نے یزیدیت کا ساتھ کسی صورت نہیں دیا تھا۔ آج میں اور آپ اگر حق کے خلاف باطل کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اور حق کا ساتھ نہیں دیتے تو میں اور آپ بھی یقیناً جانتے ہیں کہ پھر ہم کن لوگوں میں اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی حق اور صحیح بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی صحیح بات سننے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ آگے، اللہ کریم قرآن اور حدیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ آگے، اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، اللہ کریم دین اسلام پر صحیح طریقے اور سنت کے مطابق چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم یا اللہ جس عظیم مقصد کے تحت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قربانی دی، شہادت دی، یا اللہ اس عظیم مقصد کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مقصد کو زندہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اللہ کریم ہمارے ملک کی امن کی سالمیت کی حفاظت فرما، اللہ کریم ہمارے ملک کی اسلامی نظریاتی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما، اللہ کریم ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر بنا، اللہ کریم اچھے حکمران اور اچھا انتخاب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، یا اللہ ڈاکٹر آپ کے صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔